بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ کبھی بھی زندگی میں جب احسان کرو تو ہمیشہ اس سے بدلے کی توقع مت رکھیں۔ کم ظرف پر احسان کیا ہوا جو ہے وہ آپ کے لیے مصیبت کا باعث بھی بن سکتا ہے۔ حضرت علی کا قول ہے کہ جس پر احسان کرو اس کے شر سے بچو، اور انہوں نے بہت اچھی طرح سے جو ہے اس کا ہمیں بتایا کہ زندگی کا خلاصہ کہ ایسے لوگوں سے کبھی بھی زندگی میں جو ہے آپ امید مت رکھیں۔ کم ظرف جو انسان ہوتا ہے وہ کبھی بھی جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھلائی نہیں کرے گا، اس لیے بھلائی کی امید مت رکھیں، بلکہ ایسے لوگوں کے ساتھ اگر آپ احسان کر دیتے ہیں تو یہ بھول جائیں کہ آپ نے اس کے ساتھ کبھی کوئی احسان کیا ہے یا کبھی، کیونکہ اس کا بدلہ اجر صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہی آپ کو نوازے گی۔ اور بہت سارے ایسی مثالیں ہیں ہمارے، اگر ملکی سطح پر، حکومتی سطح پر بھی لے لیں تو اسی طرح سے ہیں، اور ایسے ہی مثالیں جو ہیں ہماری عام زندگی میں ہمیں جو ہے وہ دیکھنے کو جو ہے وہ عموماً ملتی ہیں۔ اور کبھی کبھار ہمیں جو ہے صبر اور برداشت بھی کرنا پڑتا ہے، اور اس کے لیے بہت ساری قربانی بھی آپ کو اپنی ذہنی جسمانی وہ بھی دینی پڑتی ہے، کیونکہ ایسے لوگ جو ہیں وہ اپنا فائدہ حاصل کرنے کے بعد جو ہے آپ کو جو ہے وہ بالکل جو ہے اس طرح سے دور اپنے آپ سے پھینکتے ہیں کہ جیسے آپ کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ لیکن یہ مت بھولیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اوپر اللہ کی ساتھ ہے، وہ آپ کو دیکھ رہی ہے اور وہ آپ کو سمجھتی بھی ہے، اور آپ کی نیتوں کا جو ہے وہ عملوں کا دارومدار نیتوں پر ہوتا ہے، تو آپ کی نیتوں کو جو ہے اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے بہت اچھے طریقے سے جو ہے وہ جانتی ہے۔ تو بہت مشکل ہوتا ہے یہ عام زندگی میں جو ہے آپ نے ایسے لوگوں کو برداشت کرنا جو یہ سمجھتے ہوں، اور پھر کمینہ ظرف لوگ جو ہوتے ہیں وہی ایسا کرتے ہیں، ورنہ اعلیٰ ظرف لوگ ہمیشہ جو ہیں جس نے احسان کیا ہو، چاہے چھوٹے سے چھوٹا کیوں نہ ہو، تو وہ ساری زندگی جو ہے اس کو جو ہے وہ یاد رکھتا ہے اور کبھی بھی وہ بھولتا نہیں، اور کوشش کرتا ہے کہ ہر موقع پر جو ہے وہ اس احسان کے بدلے میں اس کے ساتھ جتنی احسانیاں اسی کے لیے کر سکتے ہیں وہ کرے۔ تو جو ہے اشفاق احمد صاحب فرماتے ہوتے ہیں کہ آسانیاں بانٹیں، تو ہمیشہ آسانیاں بانٹتے رہیں، تو دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کی کوشش کریں، دوسروں کے لیے آسانیاں بانٹنے کی کوشش کریں، مشکلات مت پیدا کریں۔ ہو سکتا ہے آپ کے اس غلط رویے کی وجہ سے جو ہے کسی دوسرے کا جسمانی ذہنی کتنا نقصان ہوتا ہو۔ روپے پیسہ وہ تو الگ باتیں ہیں، وہ دنیاوی چیزیں ہیں، وہ یہیں پہ رہ جائیں گی، لیکن آپ شاید یہ بھول جاتے ہیں کہ وہ اوپر خدا کی ذات ہے اور وہ آپ کو دیکھتی ہے، اور آپ کے ایک ایک لمحے، آپ کے ایک ایک لفظ اور آپ کے دل کی اندر کی ایک ایک حقیقت سے واقف ہے، اور کس طرح سے وہ آپ کو اس کی جزا و سزا دے گی۔ تو یہ چیز جو ہے یہ مان رکھیں، ایسے لوگوں سے جو ہے وہ نفرت کرنے کو بھی انسان کا دل نہیں کرتا ہے، جو ہیں جن کے ساتھ آپ نے بہت اچھے طریقے سے چلے ہوں اور ان کے لیے آپ نے آسانیاں پیدا کی ہوں، اور وہ پھر آپ کو اس طرح سے یعنی کہ تنگ کرنے کی کوشش کریں گے جیسے آپ اس کے مندب کا عمل ہے۔ حقیقت میں پتہ کیا، ایسے لوگ جو ہیں وہ آپ سے جو ہیں وہ جیلس ہوتے ہیں، وہ آپ تک آپ جیسی کوالٹیز اس میں موجود نہیں ہوتی ہیں، جو آپ ہیں وہ ہو نہیں سکتے ہیں، اور جو اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں آپ کو بخشی ہیں وہ ان کے پاس نہیں ہوتی۔ تو وہ لوگ جو ہیں وہ ہمیشہ آپ سے جو ہے وہ حسد کا جو پہلو ہے وہ رکھتے ہیں، ہر بات میں وہ حسد کا پہلو جو ہے وہ ڈھونڈتے ہیں، اور وہ آپ جیسا بن نہیں سکتے۔ صرف یہ ان لوگوں کی وجہ ہوتی ہے کہ یہ لوگ جو ہیں وہ آپ لوگوں کے ساتھ جو ہے حسد کرتے ہیں آپ کی خوبیوں، لیکن یہ وہ لوگ ہیں جو آپ کی خوبیوں کو جو ہے مانتے بھی ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے
میں خان صاحب کی بات کروں گی۔ اب ٹاپک اصل میں خان صاحب پہ آ جاتا ہے کہ خان صاحب نے اپنے پاس جو ان کے ساتھ قریبی لوگ تھے ان پر بہت احسان کیے۔ احسان یہی ہیں کہ ان کو ٹکٹس دی، ان کے نام جو ہیں جن کو کوئی جانتا نہ تھا ان لوگوں کو لوگ جاننے لگے۔ تو ایسے لوگوں نے آخرت میں اپنے مفاد کے لیے، جو اپنے مفاد کی خاطر جو ہے کس طرح سے جو ہے وہ دغا دی، ان کو کس طرح سے ان کو دھوکہ دیا، کس طرح سے اپنے مفاد کی خاطر جو ہے ان کا ساتھ چھوڑا، اور وہ اس وقت اکیلے اور تنہا ہے۔ اور جب انسان جو ہے ایسے وقت میں اکیلا اور تنہا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ساتھ جو ہے وہ ساتھی بن جاتا ہے۔ اور یہی بات آپ بھی اپنے ذہنوں میں رکھیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے اگر آپ بالکل تنہا رہ جاتے ہیں اور آپ کے ساتھی جو ہیں اپنے مفادات کی خاطر جو ہیں آہستہ آہستہ آپ سے الگ ہونا شروع ہو جاتے ہیں اور صرف وہ ان کے ساتھ جڑنا شروع ہو جاتے ہیں جہاں سے ان کا مفاد حاصل ہو، اور آپ اجتماعی فائدے کے لیے صرف سوچ رہے ہوں، تو اگر آپ اجتماعی فائدے کے لیے سوچ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ جو ہے اس کا اجر آپ کو دے گا۔ آپ انسانوں سے اجر کی توقع اور امید کبھی بھی مت رکھیے گا۔ انسان سے زیادہ خطرناک کوئی نہیں ہو سکتا اور انسان سے زیادہ اچھا بھی کوئی نہیں ہو سکتا۔ یہ انسان کو مار دیتا ہے۔ کبھی دیکھا کہ کسی جانور نے کسی جانور کو مارا ہو؟ یہ انسان کو اس قدر تکلیف پہنچاتا ہے، اس قدر دھوکہ دیتا ہے کہ انسان مر جاتا ہے۔ تو اس لیے جو ہے کبھی بھی جو ہے کسی اور سے خوف زدہ مت ہوں، لیکن انسانوں کے نہیں بنتے۔ اس لیے کوشش کریں اپنی حدود جو ہیں وہ مقرر کر لیں، ان حدود کے اندر رہ کر کام کریں، لیکن یہ بھی مت بھولیں وہ ایسا کوئی کام نہ کریں جس میں اجتماعی جو ہے مفاد جو ہے وہ آپ کے لیے نہ ہو۔ تو ہمارے ہاں عموماً یہ خاص طور پر پاکستان میں یہ بات جو ہے کہ اپنے ذاتی مفادات کی خاطر جو ہے ہم ہمیشہ دوسروں کے مفادات کو جو ہے کچل دیتے ہیں۔ ہم نہیں دیکھتے کہ ہماری ریاستی قوانین ہم سے کیا کہہ رہی ہے، ہمارے آئین ہم سے کیا کہہ رہا ہے، اور ہم اپنے مفادات کو مد نظر رکھتے ہوئے صرف اور صرف جو ہے وہ جو ہے ذاتی مفاد کو جو مد نظر رکھتے ہوئے اجتماعی مفاد کو جو ہے ہم کچل لیتے ہیں۔ لیکن یہ دنیا ہے اور یہ دنیا بہت عارضی ہے، یہ کسی بھی وقت ختم ہو سکتی ہے، یا آپ کی جان جو ہے کسی بھی وقت جا سکتی ہے۔ اس جان کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، کیا سنبھالنا ہے، کیا کچھ کرنا ہے، مت ایسے کام کریں۔ آپ وہ کریں جو اللہ تعالیٰ اور قرآن مجید اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اسی میں ہمیں ہر رستے میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، اسی میں ہماری نجات ہے۔ تو یہ ہمارے ادارے، یہ ہمارے لوگ جو ہیں، یہ ہمارے سیاستدان جو ہیں، ان قرآن مجید کو پڑھیں، یہ اب سب لوگ جو ہیں اس سے جو ہے استفادہ حاصل کریں۔ اس میں سارا کچھ بتا دیا گیا ہے، سارا کچھ بتایا گیا ہے، آپ ان سے استفادہ کریں، حاصل کریں کہ آیا ہم اس دنیا میں ایک مہمان کی حیثیت رکھتے ہیں، اور مہمان کے آنے کا وقت جو ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں، اور اس دنیا سے جانے کا وقت بھی اللہ تعالیٰ طے کرتے ہیں۔ تو ہم جو ہے اپنی آگے نسلوں کے لیے جو ہے کیوں غلط کام کرنے پر جو ہے لگ جائیں کہ ان سے آپ کو کوئی فائدہ نہیں، اور وہ نسلیں جو آپ کو پوچھنے تک بھی نہیں آئیں گی۔ یہ میں آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ جن کے لیے غلط کام اس وقت کر رہے ہیں، یہ آپ کے جو ہے مر جانے پر جو ہے فاتحہ کے لیے بھی نہیں آئیں گے۔ لہٰذا اس کو ہمارے پاس ہمارے سامنے یہ بہت ساری مثالیں جو ہیں عبرت کا نشان ہیں۔ اب کی جیسے سراب سیکل کتنا مشہور برانڈ تھا اس وقت، اور ان کے مالک کی جب ڈیتھ ہوئی تو وہ ہاسپٹل میں جو ہیں، پہلے وہ ہاسپٹل ایڈمٹ رہے، وہ اکیلے ہی رہے، اور ان کی اولاد ان کو پوچھنے تک نہیں آئی، اور پھر ان کی ڈیڈ باڈی بھی جو ہے وہ وہاں پہ پڑی رہی۔ تو یہ ہمارے سامنے ایسی مثالیں، بہت ساری مثالیں موجود ہیں جن سے ہم سبق اندوز ہو سکتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے اپنے آپ کو اور دوسروں کو جو ہے اچھے کام کرنے کی اور اجتماعی فائدے کی اور دوسروں کو اچھائی کے لیے تلقین کریں، نہ کہ صرف اپنی ذات کے لیے سوچیں۔ شکریہ، جزاک اللہ۔